سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الفاتحہ الی حضرت النبی الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي اللبيب المدين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ علی جاں میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جب سے یہ دنیا بنی ہے آج تک بڑے بڑے واقعات، بڑے بڑے حادثے اس دنیا میں رونما ہوتے رہے، لیکن انسان کی عادت یہ ہے کہ جیسے جیسے اس واقعے سے، جیسے جیسے اس حادثے سے وقت کی دوری ہوتی جاتی ہے، جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں، انسان کی عادت یہ ہے کہ انسان بھول جاتا ہے۔ آخر کچھ سال گزرنے کے بعد باپ کی موت کا بھی غم انسان کے دل میں کم ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ اب انسان کی عادت یہ ہے کہ جیسے جیسے واقعے سے، حادثے سے وقت گزرتا جاتا ہے، انسان کی عادت یہ ہے کہ انسان بھول جاتا ہے۔ حضرات محترم، واقعے کربلا سے پہلے بھی اور واقعے کربلا کے بعد بھی بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، بڑے بڑے واقعات اس دنیا کے اندر پائے گئے، لیکن جس طرح واقعے کربلا کو منایا جاتا ہے، جس طرح کربلا کا ذکر کیا جاتا ہے، کسی اور واقعے کو منایا نہیں جاتا ہے۔ حضرات محترم، یہ اسپین کا زوال کوئی معمولی زوال نہیں ہے، وہ ملک کہ جو علم و ادب کا گہوارہ تھا، جس نے بڑے بڑے مصنفین پیدا کیے، جس نے بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا کیے، بڑے بڑے رائٹر پیدا کیے، بڑے بڑے لیکچرار پیدا کیے، جس نے علم کو پھیلایا، وہ علم و ادب کا گہوارہ جہاں یورپ کے طلبہ پڑھنے کے لیے آتے تھے اور وہاں پڑھ کر اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے تھے، لیکن 1491 کے اندر اس اسپین کا بھی زوال ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ اور جب اس کا زوال ہوا تو مجھے بتائیے ہم میں سے کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ سب بھول گئے۔ انسان کی عادت ہے، اور یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اسپین کا زوال وہ زوال ہے کہ آج اسپین کے اندر کوئی اسپینش مسلمان نہیں ہے جسے آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ زمین کا بیٹا ہے۔ سارے لوگوں کو قتل کر دیا گیا، سمندروں کے اندر ڈبو دیا گیا، ایک میدان کے اندر 8000 بچوں کو جمع کر کے حکم دیا گیا ان کے اوپر گھوڑے دوڑا دو۔ 8000 بچے چند منٹوں کے اندر قیمے کے اندر تبدیل کر دیے گئے۔ کتنی آہیں اٹھی ہوں گی، کتنے آنسو بہے ہوں گے، کتنے دامن تر ہوئے ہوں گے، کتنی آہو فغا اٹھی ہوگی، لیکن مجھے بتاؤ لوگوں نے بھلا دیا کہ نہیں بھلا دیا؟ یہ بغداد کا زوال، یہ بغداد کا حادثہ واقعہ، ہلاکو اور چنگیز نے بغداد کے اندر جو تباہی مچائی، کوئی سڑک ایسی نہیں رہی جس پر خون نہ بہایا ہو، کوئی دیوار ایسی نہیں تھی جس پر خون کے چھینٹے نہ پڑے ہوں۔ دریائے دجلہ کے اندر ایک ہفتے تک خون بہتا رہا اور ایک ہفتے تک کتابوں کی سیاہی بہتی رہی۔ کتنا بڑا واقعہ تھا یہ، لیکن لوگوں نے بھلا دیا کہ نہیں بھلا دیا؟ یہ صابرہ اور شکیلہ کی کیمپوں میں تڑپتی ہوئی لاشیں یہ کل کی بات ہے۔ اسی ہندوستان کے اندر بہادر شاہ ظفر کے سامنے
جب پلیٹ کے اندر ناشتے کے طور پر اس کے بیٹوں کا خون پیش اس کے بیٹوں کا سر پیش کیا گیا ہوگا، مجھے بتائیے کتنا دردناک عالم ہوگا، کیسی گھڑیاں وہ رہی ہوں گی. لیکن ہم نے اس کو بھلا دیا کہ نہیں بھلا دیا؟ انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب کسی واقعے سے، حادثے سے وقت کی دوری بڑھتی جاتی ہے، انسان اس واقعے کو بھلا دیتا ہے، فراموش کر دیتا ہے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی انسان کربلا نہیں بھول پایا، مسلمان کربلا نہیں بھول پایا؟ جب بھی 10ویں محرم آتی ہے یا جب بھی زندگی میں کربلا کا تذکرہ چھڑتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابھی کل کی بات ہے اور کل ہی فرات کے کنارے حسین کے خیمے لگے ہوئے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا. حضرات محترم، جب انسان کا مزاج یہ ہے، انسان کی عادت یہ ہے کہ وہ واقعات کو وقت گزرنے پر بھول جاتا ہے، تو آخر کربلا کو کیوں نہیں بھولا؟ اس اعتبار سے تو کربلا کو بھی بھلا دینا چاہیے. تو سنیں، وہ واقعات بھلا دیے جاتے ہیں جو واقعات کسی کچکلا کی کچکلاہی کا نتیجہ ہوتا ہے، جو واقعہ کسی مسندی اقتدار پر بیٹھنے کا نتیجہ ہوتا ہے، کوئی واقعہ کسی کی ہٹ دھرمی کا نتیجہ ہوتا ہے، کوئی واقعہ اگر اپنے ماننے والوں کی گردنوں پر اپنی مسند اقتدار بچھانے کا واقعہ ہوتا ہے تو وہ واقعہ بھلا دیا جاتا ہے. لیکن کوئی واقعہ اگر کسی نظام کے تحفظ کے لیے ہوتا ہے، اگر کوئی واقعہ کسی آئین کو بچانے کے لیے ہوتا ہے، اگر کوئی واقعہ کسی دستور کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، تو جب تک نظام زندہ رہتا ہے وہ واقعہ زندہ رہتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا. سبحان اللہ. جب تک وہ نظام زندہ رہتا ہے، وہ واقعہ زندہ رہتا ہے. میرے حسین کی شہادت اسلام کو بچانے کے لیے تھی، ایسے قانون کو بچانے کے لیے تھی جو آسمانی قانون ہے، ایسے دستور کو بچانے کے لیے تھی جو قیامت تک رہنے والا ہے. تو جب اسلام قیامت تک رہنے والا ہے تو حسین کا ذکر بھی قیامت تک رہنے والا ہے. نہ اسلام مٹایا جا سکتا ہے، نہ حسین مٹایا جا سکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت کریمہ رہی ہے، پروردگار عالم کی عادت کریمہ ہے کہ جب بھی دنیا کے اندر ظلم پھیلتا ہے، جب بھی دنیا کے اندر گمراہی پھیلتی ہے، جب بھی دنیا کے اندر ظلم اور جبر جنم لیتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی نبی کو اس دنیا کے اندر بھیجتا رہا ہے. یہ اللہ کی عادت ہے. اور صرف نبی نہیں آتے تھے، صرف انبیاء کرام نہیں آتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجی جاتی تھی. مجھے بتائیں یہ انبیاء کرام کیوں آ رہے ہیں؟ یہ کتاب ساتھ میں کیوں دی جا رہی ہے؟ دیکھیں، آج بھی جب آپ کوئی مہنگی مشین خریدتے ہیں، جب کہ کوئی الیکٹرانک مشین خریدتے ہیں، کوئی مہنگی مشین خریدتے ہیں، تو کمپنی کی طرف سے ایک آدمی آتا ہے جو سکھاتا ہے کہ اس مشین کو چلانا کیسے ہے. اور اگر مان لیجئے بہت قیمتی مشین ہے تو پھر ایک کتابچہ بھی ساتھ میں ہوتا ہے جس میں لکھا رہتا ہے مشین چلانی کیسے ہے. ایک آدمی بھی آتا ہے جو سکھاتا ہے کہ چلانا کیسے ہے، اور ایک کتابچہ بھی دیا جاتا ہے جس میں لکھا رہتا ہے کہ مشین کو چلانا کیسے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور بڑا ہی قیمتی بنایا ہے. ہر زمانے میں انبیاء کرام آتے رہے تاکہ انسان کو بتاتے رہیں کہ زندگی گزارنی کیسی ہے، اور اپنے ساتھ کتاب بھی لاتے رہے کہ جس کے اندر زندگی گزارنے کے طریقے ہوا کرتے تھے. لیکن جیسے جیسے انبیاء کرام اس دنیا سے جاتے، چند ہی دنوں کے اندر ان کی کتابوں کو بدل دیا جاتا تھا. ایک نبی آیا، کتاب لایا، جیسے ہی اس نبی کا جانا ہوا، کسی نہ کسی بادشاہ نے، کسی نہ کسی فوج کے مالک نے، کسی نہ کسی طاقتور نے، پیسے والے نے جب دیکھا کہ اس کی اچھاؤں کے کو ٹکراتی ہے وہ کتاب، اس کے دل کی باتوں کے خلاف آتی ہے وہ کتاب، تو پھر وہ اس کتاب کو بدل دیتا تھا، اس قانون کو بدل دیتا تھا. ہر نبی کی کتاب کو بدل دیا گیا، ہر نبی کے لائے ہوئے قانون کو بدل دیا گیا. ایک کے بعد ایک نبی آتے رہے، کتاب اور صحیفے لاتے رہے، رسول آتے رہے، کتاب اور صحیفے لاتے رہے. لیکن جیسے ہی وہ جایا کرتے تھے ان کی زندگی کو بدل دیا جاتا، ان کی کتاب کو بدل دیا جاتا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے. اللہ نے فیصلہ فرمایا یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. قرآن آخری کتاب ہے، کوئی کتاب نہیں آئے گا. جب اللہ کے رسول آخری نبی ہیں تو اب ان کی زندگی بدلنی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ آخری نبی ہے، کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. قرآن آخری کتاب ہے، اس کو بچایا جائے، ورنہ تو اب کوئی دوسری کتاب نہیں آنے والی ہے. تمام نبیوں کی کتاب
کتابیں بدل دی گئیں، لیکن قرآن کی حفاظت کے لیے، نبی کے دستور کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یزید اور بادشاہوں کی طرح اٹھا، جب یزید اور پیسے والوں کی طرح، فوج کے مالکوں کی طرح اٹھا تاکہ قرآن کو بدل دے، تاکہ دین کو بدل دے، حسین اعظم نے کربلا کے اندر اپنی جان کو قربان کر کے یہ دستور قائم کر دیا کہ جب بھی کوئی اسلام کو بدلنے کی کوشش کرے گا، جب بھی کوئی قرآن کو بدلنے کی کوشش کرے گا تو کوئی نہ کوئی حسین کھڑا ہو جائے گا اور کوئی نہ کوئی حسینی کھڑا ہو کر اسلام کی حفاظت کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، شان امام حسین۔ حضرات محترم، تو پیچھے کے انبیاء کرام جتنے بھی اللہ کے رسول سے پہلے تھے، ان کی زندگیاں، ان کی کتابیں اس لیے بدل دی گئیں، اس لیے کہ ان کے دین میں، ان کی امت میں کوئی حسین نہیں تھا، اور اسلام آج بھی اور قیامت تک اسی طرح اس لیے باقی رہے گا، اس لیے کہ اس امت میں حسین پیدا ہوئے۔ حضرات محترم، تو حسین نے اپنی جان دے کر اسلام کو بچایا ہے اور دنیا والوں کو سکھایا ہے کہ جب بھی اسلام پر کوئی آنچ آئے گی تو مسلمان حسین کا ماننے والا اپنی جان دے کر اسلام کو بچائے گا۔ حضرات محترم، اور آپ دیکھیں کیسے جان دے کر، کیسے صبر کا پہاڑ بن کر حسین نے اسلام کی حفاظت کی ہے۔ نویں محرم کو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، نویں محرم کو، محرم کی 9 تاریخ کو ابن سعد کے لشکر نے، یزیدیوں کے لشکر نے حملہ کرنا چاہا امام علی مقام پر۔ امام علی مقام نے فرمایا ایک رات کی مہلت ہمیں اور دے دو۔ حضرات محترم، ایک رات کی مہلت اور لے کر امام علی مقام پوری رات عبادت کرتے ہیں، اور جب 10ویں محرم کا سورج نکلتا ہے تو یہ سورج بڑے غم اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ ادھر ابن سعد اپنے لشکر کو کھڑا کر لیتا ہے اور ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی اپنا لشکر لے کے آ جاتے ہیں۔ حضرات محترم، جب دونوں طرف سے لشکر لگ جاتے ہیں، دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو جاتی ہیں، امام علی مقام آگے آتے ہیں اتمام حجت کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کوئی کہہ دے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا حسین کیا ہے، ورنہ تو ہم حسین کی بیعت کر لیتے، ہم تو پہچانتے ہی نہیں تھے حسین کے مقام مرتبے کو۔ اتمام حجت کے لیے تاکہ کوئی یہ بہانہ کوئی نہ کر سکے، امام علی مقام آگے آئے۔ آنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو مجھے پہچانو، مجھ سے جنگ نہ کرو، خسارے میں رہو گے۔ جانو میں کون ہوں، میرے سوا اس پوری دنیا میں کسی نبی کا کوئی نواسا نہیں ہے، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، میں رسول کا شہزادہ ہوں۔ حضرات محترم، آپ فرماتے ہیں میری ماں کا نام فاطمہ ہے، میرے بابا کا نام علی ہے، میرے بابا کا نام علی ہے۔ جب سے میں نے یہ جانا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ میرے نبی میرے بارے میں فرماتے ہیں، میرے نانا جان نے فرمایا کہ میرا حسین، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ حسن و حسین یہ نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اگر تم نہیں مانتے تو آج بھی میرے نانا کے صحابہ موجود ہیں جنہوں نے اس بات کو سنا ہے، جاؤ جا کے پوچھ لو، انس موجود ہیں پوچھ لو، دیگر صحابہ موجود ہیں پوچھ لو۔ تم مجھ سے جنگ نہ کرو، خسارے کے اندر رہو گے، تمہارا دین تباہ و برباد ہو جائے گا، تمہارا ایمان خطرے میں آ جائے گا، تم مجھ سے جنگ نہ کرو۔ حضرات محترم، امام علی مقام نے اپنی شان ان کو بتائی ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں آخر تم میری جان کے دشمن کیوں ہو، کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے کوئی جھوٹ بولا؟ کیا میں نے کسی کا قتل کیا ہے؟ کیا میں نے کسی کو دھوکہ دیا ہے؟ کیا میں نے کسی کا مال لوٹا ہے؟ امام علی مقام ان کے سامنے اپنی شخصیت کو بھی بتاتے ہیں اور اپنا چرتر بھی ان کے سامنے رکھتے ہیں، اپنے کردار کو بھی انہیں سمجھاتے ہیں۔ جانو میں کون ہوں، میرے مرتبے کو پہچانو، میرے چرتر کو پہچانو۔ ہم ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں، اے امام علی مقام، آپ ان یزیدیوں کو اپنے بارے میں کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ ان یزیدیوں کو اپنے چرتر کے بارے میں کیوں بتاتے ہیں؟ تو امام جواب دیں گے، اے لوگو دشمن سے اپنے چرتر کو منوا لینا یہ میرے نانا جان کی سنت ہے۔ ذرا پیچھے چل کر دیکھیے، مکہ کے اندر جب میرے نانا نے اسلام کا پیغام لوگوں کو دینا چاہا، پہلی مرتبہ جب اسلام کی تبلیغ کرنا چاہی تو میرے نانا ایک پہاڑ پر کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد لوگوں سے کہا، اے لوگوں میں کبھی جھوٹ بولا؟ اے لوگوں میں نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت کی؟ اے لوگوں میں نے کیا کبھی کسی کو دھوکہ دیا؟ لوگوں نے کہا آپ نے دھوکہ نہیں دیا، آپ نے امانت میں خیانت نہیں کی، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ تو آپ نے کہا میں کبھی ایک جھوٹ نہیں بولا۔ تو پھر آج بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، اسلام دین سچا ہے۔ لیکن وہی لوگ جنہوں نے نبی کو کہا تھا تم جھوٹ نہیں بولتے، یہ گالیاں دیتے ہوئے گئے، نبی کو برا بھلا کہتے ہوئے گئے، لیکن نبی نے اپنا چرتر دشمنوں سے منوا کر یہ ثابت کر دیا
دیا کہ قیامت تک جو بھی اسلام کی تاریخ کو پڑھے گا تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ ان لوگوں نے نبی کی تعلیمات کو ٹھکرایا تھا جنہوں نے نبی کو سچا کہا، نبی کی بات ان لوگوں نے نہیں مانی جنہوں نے نبی کو امین کہا۔ حسین کہتے ہیں آج اپنے نانا کی طرح حسین بھی کربلا میں اپنی ذات کو منوانا چاہتا ہے، اپنے کردار اور اپنے چرتر کو، اپنے اخلاق کو منوانا چاہتا ہے، تاکہ جس طرح اسلام کا پڑھنے والا یہ کہے گا کہ ان لوگوں نے نبی کو جھٹلایا تھا جنہوں نے نبی کو سچا کہا ہے، حسین ان سے اپنی ذات کو منوانا چاہتا ہے تاکہ قیامت تک کوئی بھی ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، جب کربلا کی تاریخ پڑھے گا تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا ان لوگوں نے مارا تھا حسین کو جنہوں نے حسین کے سچائی کی گواہی دی تھی، ان لوگوں نے مارا تھا حسین کو جنہوں نے حسین کو امین و صادق کہا تھا، ان لوگوں نے مارا تھا حسین کو جنہوں نے حسین کی عظمت کے پرچم کو جان لیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تقریر کرنے کے بعد امام علی مقام کوفیوں کی طرف متوجہ ہوئے، متوجہ ہونے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی تم میں سے جو میری مدد کرے؟ ہم ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں اے امام اگر ان یزیدیوں ہی سے آپ کو مدد مانگنی ہے تو پھر ان کا سب سے بڑا بادشاہ آپ سے مدد مانگنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے آپ کی تیار ہے، آپ ان سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ آپ ان کے سامنے تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں، پھر آپ ان سے مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ مدد مانگنا ہی ہے تو یزید مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کہتے میری بات کو تم نے نہیں سمجھا، میں تم ان سے مدد اس لیے نہیں مانگ رہا تھا کہ آؤ میری جان بچاؤ، میں نے تو شہادت کا فیصلہ کر لیا ہے، میں تو جو مدد مانگ رہا ہوں کہ آؤ میری مدد کرو، آؤ میری مدد کرو، میں تو اس لیے مدد مانگ رہا تھا کہ کون ہے تم میں اسلام کی مدد کرنے والا، کون ہے تم میں اسلام کے لیے تلوار کو اپنی گردن پہ لینے والا، کون ہے اسلام کے لیے اپنے گردن کو کٹانے والا، کون ہے اسلام کے لیے اپنے خون کو بہانے والا، کون ہے اسلام کے لیے یزید کے تیروں کو اپنے سینے پہ لینے والا، کون ہے اسلام کے لیے یزید کی جیلوں کو بھرنے والا؟ میں نے تو اپنی شہادت کا فیصلہ کر لیا ہے، میں نے تو جو یہ مدد مانگی ہے اسلام کو بچانے کے لیے مانگی ہے، میں تو پاکیزہ روحوں کو بلا رہا ہوں، اگر کسی کو اللہ ہدایت دے دے تو میں ان پاکیزہ روحوں کو بلا رہا ہوں کہ آئیں اسلام کی مدد کریں۔ حضرات محترم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلانے سے ایک پاکیزہ روح حضرت حر کے نام سے جانے والی وہ پاکیزہ روح امام کی بارگاہ میں آتی ہے، آنے کے بعد ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے اے امام مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میں ہی آپ کو گھیر گھار کے لایا، 1000 کے لوگوں کو لا کر میں نے ہی آپ کو یہاں اترنے پہ مجبور کیا، اے امام میں نے ہی آپ کا پانی بند کیا ہے، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، کیا اللہ میری توبہ کو معاف کر دے گا؟ اے حسین مجھے معاف کر دو، میں خدا سے توبہ کرتا ہوں۔ میرے حسین کہتے ہیں توبہ کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا ہے، تجھے معاف کیا جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا نام حر ہے، حر کے معنی ہوتے ہیں آزاد۔ جب اللہ کے رسول کے نواسے نے یہ سنا کہ اس کا نام حر ہے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے حسین نے کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے۔ محترم اب جب حسین سے معافی مانگ لی ہے تو حر پلٹ کر پھر یزیدیوں کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں اے لوگوں تم نے حسین کو بلایا، حسین تمہارے بلانے پر آئے اور تم حسین کے دشمن ہو گئے، اور تم نے حسین کو دشمنوں کے لیے اکیلا چھوڑ دیا، تم نے حسین کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آج پوری دنیا کے اندر انسان کے سوا جنگل میں، انسان کی طرح جنگلوں میں بھی اور پوری دنیا میں جانور جہاں آتا ہے جاتا ہے، جہاں چاہتا ہے گھومتا ہے، لیکن تم نے حسین کربلا سے جانا چاہتے ہیں تو تم انہیں جانے نہیں دیتے، امن سے رہنا چاہتے ہیں تو تم امن سے رہنے نہیں دیتے۔ یہ فرات بہ رہا ہے، جنگلوں کے جانور آ کر اس کا پانی پی رہے ہیں، لیکن رسول کے شہزادے پر تم نے پانی کو بند کر دیا ہے۔ اے لوگوں کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب پیاس کا عالم ہوگا، ایک ایک قطرہ پانی کے لیے دنیا ترس رہی ہوگی، اس وقت اگر کوئی کوثر کا جام پلائے گا تو وہ حسین کا نامہ ہے۔ اگر آج تم نے حسین کو پیاسا رکھا ہے تو مجھے بتاؤ کل کوثر کا جام کس کے ہاتھوں سے پیو گے؟ حضرات محترم حر نے لوگوں کے سامنے جب یہ تقریر کی ہے تو بجائے اس کے کہ لوگ حر کی باتوں کو مانتے، حر پر تیروں سے حملہ کر دیتے ہیں۔ ابھی چونکہ جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، حر پلٹ کر تیزی سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔
حضرات محترم ابن سعد نے تیر منگایا، کمان منگایا، کمان منگانے کے بعد پہلا تیر امام حسین کی طرف چھوڑا اور تیر چھوڑنے کے بعد کہتا ہے اے لوگوں یزید کے دربار میں گواہ رہنا کہ پہلا تیر ابن سعد نے چلایا ہے۔ حضرات محترم یہ عمرو ابن سعد کون ہے؟ یہ کون ظالم ہے؟ ذرا بیٹے کی قسمت بھی دیکھو اور باپ کی قسمت دیکھو۔ باپ کون ہے؟ سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو احد کے میدان کے اندر جب ابو سفیان کے تیر رسول پر آ رہے ہیں تو حضرت سعد بن وقاص سینے پر ان تیروں کو روک رہے ہیں، اور وہ باپ کی قسمت ہے اور یہ بیٹا ہے کہ باپ ابو سفیان کے جو تیر آتے ہیں ان کو سینے پر روکتا ہے، اور بیٹے کی ذرا تقدیر دیکھو کہ یہ حسین پر تیر کے چلا کے کہتا ہے اے لوگوں گواہ رہنا کہ پہلا تیر ابن سعد نے چلایا ہے۔ حضرات محترم یہ انقلابات ہیں زمانے کے، یہ تقدیر ہے، ذرا باپ کی تقدیر بھی دیکھو اور بیٹے کی بھی دیکھو۔ حضرات محترم جب حسین کی طرف اس نے پہلا تیر چلایا ہے تو جتنے غلامان حسین کی فوج میں تھے وہ سب آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے یزیدیوں تمہیں حسین سے پہلے ہم سے مقابلہ کرنا ہوگا، اور سب سے پہلے حضرت زہیر آگے نکلتے ہیں، اور حضرت زہیر نے یزیدیوں کا مقابلہ کیا ہے، ان کا مقابلہ کرتے ہوئے تلوار چلاتے ہوئے بڑی بہادری سے آپ نے مقابلہ کیا، یزیدیوں پر حملے کیے، یزیدیوں نے آپ پر تیر چلائے، تلواریں چلائی، نیزے چلائے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر یہ جب حضرت زہیر جب یہ زخمی ہو جاتے ہیں زمین پر گر گئے، امام امام کہہ کے پکارتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے، اور لانے کے بعد آپ نے حضرت زہیر کو اپنی گود کے اندر رکھ لیا، ان کے سر کو اپنے گود کے اندر رکھ لیا۔ انہوں نے کہا امام میرے دوست مسلم ابن اوسجہ کو بلا دیجئے، آقا نے مسلم ابن اوسجہ کو بلایا ہے۔ تو زہیر کہتے ہیں اے مسلم ابن اوسجہ تم بھی اپنے آقا حسین پر ایسے ہی جان دے دینا۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ تلوار لے کر یہ بڑھتے ہیں دشمنوں کی طرف، اور دشمنوں کے نرغے میں گھس جاتے ہیں، تلوار چلاتے ہیں، کئی لوگوں کو شہید کرتے ہیں، اور تلوار چلاتے چلاتے آپ بھی زخمی ہو جاتے ہیں، اور زخموں سے چور ہو کر جب حضرت مسلم ابن اوسجہ زمین کے اوپر گرتے ہیں پکارتے یا امام اپنے غلام کی خبر لیجئے۔ حضرت امام حسین دوڑ کے آتے ہیں، مسلم ابن اوسجہ کو اپنے زانوئے اقدس پر لیٹاتے ہیں، ان کے سر کو اپنے گود کے اندر رکھتے ہیں۔ مسلم ابن اوسجہ بھی کہتے ہیں میرے امام میرے دوست کو بلا دیجئے۔ حضرت امام علی مقام نے مسلم ابن اوسجہ کے دوست کو بلایا ہے۔ جب ان کے دوست آئے مسلم ابن اوسجہ نے کہا اے دوست میری ایک بات سنو، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ دوست نے کہا میں سمجھ گیا، تمہاری کربلا میں بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، ہم ان کا دھیان رکھیں گے۔ مسلم ابن اوسجہ کہتے غلط، تم نے میری بات کو نہیں سمجھا، نہ مجھے اس وقت بیوی یاد آ رہی ہے، نہ اس وقت مجھے بچے یاد آ رہے ہیں۔ میں تو تم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے اپنی جان کو لٹایا ہے تم بھی حسین پر اپنی جان کو اسی طرح قربان کر دینا۔ فاطمہ کے لال کے چہرے پر ظلم کی پرچھائی نہ پڑنے پائے، فاطمہ کے لال کے چہرے پر مایوسی کی کرن نہ جگمگائے، یہ میری وصیت ہے تم کو۔ حضرات محترم امام حسین دیکھتے کیا ہیں کہ کربلا کے اندر دشمنوں کے تیر حسین کی طرف آنے سے پہلے، دشمنوں کی تلواریں حسین کی گردن تک پہنچنے سے پہلے غلام اپنے دل کی، اپنے جان کی، اپنے مال کی اور اپنی گردنوں کی قربانی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرات محترم یزیدیوں نے سوچا ابھی تو حسین کے جانثار مارے جا رہے ہیں، حسین کے ماننے والے غلام اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں، اس لیے حسین بیعت نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن جب حسین کے اپنے بچے مارے جائیں گے، جب ان کے اپنے بچے قتل کیے جائیں گے تب حسین بیعت کریں گے۔ لیکن امام حسین کہتے ہیں حسین کے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تڑپ کے حضرت علی اکبر آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں بابا جان مجھے رن میں جانے کی اجازت دیجئے، بابا جان مجھے کربلا کے میدان میں جانے کی اجازت دیجئے۔ امام علی مقام کہتے ہیں کس منہ سے تم کو اجازت دوں؟ جاؤ جا کر اپنی پھوپھی سے اجازت مانگو، انہوں نے پالا ہے تم کو۔ حضرت زینب سے جا کے اجازت مانگو۔ پھوپھی کے پاس حضرت علی اکبر آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں پھوپھی جان مجھے کربلا میں جانے کی اجازت دیجئے۔ پھوپھی کہتی ہے کس منہ سے تمہیں جانے کی اجازت دی جائے؟ حضرت محترم علی اکبر کہتے ہیں یہ تو ہمارے خاندان کی ریت ہے، اسلام کو بچانا، اسلام کے لیے خون کو بہانا، یہ تو میرے خاندان کی ریت ہے۔ احد کے میدان میں، طائف کے بازار میں جو خون نبی کے جسم سے نکلا ہے آج اس خون کی تکمیل ہونی ہے۔ اے پھوپھی جان، گویا کہ علی اکبر کہتے ہیں اے پھوپھی جان کیا تمہیں میرے بابا جان کا، علی مرتضیٰ کا وہ وعدہ یاد نہیں ہے جو میرے بابا نے میرے نانا سے کیا تھا کہ پیغمبر اسلام نے جب دعوت ذوالعشیرہ کی، مکہ کے سارے لوگوں کو بلایا دعوت پر
اور اس کے بعد اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تو کوئی گالیاں دیتا اٹھا, کوئی برا بھلا کہتا ہوا اٹھا, لیکن ایک چھوٹا سا 10 سال کا بچہ کھڑا ہوتا ہے, کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے اے نبی میں تمہارا ساتھ دوں گا, اے نبی میں دین کی خدمت میں تمہارا ساتھ دوں گا. تقدیر نے کہا وہ بچوں کی آواز بڑی خوبصورت ہوتی ہے, لیکن بچوں کی آواز پر گھمنڈ نہیں کیا جاتا ہے. پر آوازیں گودکاں غرہ مشو, بچوں کی آواز پر گھمنڈ مت کرو, بچوں کی آواز یہ بچپنے ہی تک سلامت رہتی ہے. اے بچے تو کس کا ساتھ دینے کی بات کر رہا ہے؟ امن سے لے کر جنگ تک ان کا راستہ جاتا ہے, کیا ساتھ دے گا؟ کہا ہاں ساتھ دوں گا. اے بچے کبھی ان کے بستر پر اگر وہ بستر موت ہو سونا پڑے تو کیا سوئے گا؟ کہا ہاں سوؤں گا. کہ ان کے لیے جان دینی پڑے تو کیا جان دے گا؟ کہا ہاں جان دوں گا. اے بچے نبی کے لیے ہاں کی ہے, کبھی نہ تو نہیں کرے گا؟ کہا کبھی نہ نہیں کروں گا. یہ بچہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جو 10 سال کی عمر میں ایمان لاتے ہیں اور نبی کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں, اور پوری زندگی اس ہاں کی قیمت علی چکا رہے ہیں. کہاں چکا رہے ہیں؟ ہجرت کرو, علی ہاں کر رہے ہیں, نہ نہیں کر رہے ہیں. نبی کے بستر پہ سونا ہے, علی ہاں کر رہے ہیں, نہ نہیں کر رہے ہیں. احد کا میدان ہے, بدر کی سرزمین ہے, علی ہاں کر رہے ہیں, نہ نہیں کر رہے ہیں. پوری زندگی علی نے ہاں کی ہے, کبھی بھی نبی کے کام کے لیے, مسلم پرسنل لا کے لیے کبھی بھی علی نے نہ نہیں کی ہے. اور دنیا سے جاتے جاتے علی نے اپنے خمیر و ضمیر کو آواز دی, اپنے بچوں کو آواز دی, اور قیامت تک پیدا ہونے والے اہل بیت کو علی ایک وصیت کرتے ہیں کہ میری ہاں کی لاج رکھ لینا, میں نے جو نبی سے ہاں کی ہے اس ہاں کو کبھی بھی نہ میں تبدیل مت ہونے دینا. علی اکبر کہتے ہیں اے پھوپھی جان, جو ہاں میرے نانا سے دادا نے کی ہے اس ہاں کی لاج بچانے جا رہا ہوں, میں اپنے بابا کی ہاں میں ہاں ملانے جا رہا ہوں, اور یزید کی نام میں نہ ملانے جا رہا ہوں, اور بابا کی ہاں میں ہاں ملانے جا رہا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا, ذکر شہدائے کربلا, ذکر امام حسین, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت علی اکبر کو جب میدان میں جانے کی اجازت مل جاتی ہے, علی اکبر کو امام حسین تیار کرتے ہیں, اور تیار کرنے کے بعد جب یہ شہادت کا دھولا 18 سالہ جوان علی اکبر حسین کا بیٹا کربلا کے میدان کے اندر آتا ہے, تو جتنے بوڑھے کوفی تھے, جتنے بوڑھے لوگ یزید کے لشکر میں تھے, سب نے تلواریں ڈال دی. عمرو ابن سعد نے کہا اے لوگوں تم نے تلواریں کیوں ڈال دی, تم نے تلواریں کیوں ڈال دی؟ لوگ کہتے ہیں اے ابن سعد ذرا شرم کرو, بے شرمی کی بھی حد ہوتی ہے, ہم حسین سے لڑ سکتے ہیں, اپنے نبی سے نہیں لڑ سکتے. ابن سعد نے کہا یہاں نبی تمہیں کہاں نظر آ رہے ہیں, ہم شبیہ نبی ہے, وہ علی اکبر ہے جو نبی کے جیسا دکھتا ہے, وہ علی ہے, علی اکبر ہے, نبی نہیں ہے. حضرات محترم, جس وقت نکلے سج کر میدان میں علی اکبر, روح دیکھ کر کوفیوں کی تھرائی ہے. کیوں تھرائی ہے؟ علی تھے, علی اکبر تھے, پیغمبر کے مشابہ بالکل. آدھا یہ سمجھے کہ تصویر نبی آئی. حضرات محترم, حضرت علی اکبر نبی کے ایسے مشابہ تھے. لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب کسی صحابی کا دل تڑپتا تھا نبی کو دیکھنے کے لیے, جب کوئی صحابی تڑپتا تھا نبی کے دیدار کے لیے, تو علی اکبر کا دیدار کرا دیا جاتا تھا, اسے سکون ہو جایا کرتا. حضرات محترم, حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ حسین کے صاحبزادے 18 سالہ یہ جوان جب کربلا کے میدان کے اندر آتا ہے, اور آنے کے بعد حل من موازن مبارز کی ایک صدا بلند کرتا ہے کہ آئے میرے مقابلے میں, جسے چاہو تم میرے مقابلے کے اندر بھیجو. حضرات محترم, آپ بہت دیر تک اپنا مقابل طلب کرتے رہے, آئے کوئی میرے مقابلے میں, لیکن آپ کے مقابلے میں جب کوئی نہیں آتا ہے تو آپ لشکر کے اندر گھس جاتے ہیں اور جنگ کرنے لگتے ہیں, تلوار کو چلانے لگتے ہیں. علی اکبر جس سمت جاتے ہیں یزیدیوں کی فوج ادھر بھاگتی ہوئی نظر آتی ہے. امام علی مقام چاہتے یہ ہیں کہ اپنے بیٹے کو, اپنے شیر کو, اپنے لخت جگر کو لڑتا ہوا دیکھیں, لیکن علی اکبر نے جب یزیدیوں کی فوج کو دوڑایا ہے, دھول اتنی اڑی ہے کہ امام حسین کو علی اکبر نظر نہیں آ رہے ہیں. بس اندازہ اس بات سے لگتا ہے کہ جس طرف یزیدی بھیڑیے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں حسین کہ میرا شیر اس طرف جا رہا ہے, اگر پورب
کی طرف یزیدی بھیڑیے بھاگتے ہیں، حسین سمجھ گئے علی پورب کی طرف ہے۔ جب پچھم کی طرف یزیدی بھیڑیے بھاگتے ہیں، حسین سمجھ جاتے ہیں میرا شیر پچھم کی طرف ہے، جدھر بھیڑیے یزیدیوں کے کتے بھاگتے نظر آتے ہیں علی سمجھ جاتے ہیں، حسین سمجھ جاتے ہیں کہ علی کا شیر اسی طرف دوڑ رہا ہے۔ حضرات محترم لڑتے ہوئے، تلوار چلاتے ہوئے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ فوراً پھر اپنے بابا جان کی طرف گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتے ہیں۔ آنے کے بعد کہتے ہیں بابا جان العطش العطش، بابا جان پیاس پیاس، چند گھونٹ اگر پانی کے مل جائیں، چند گھونٹ اگر پانی کے مل جائیں تو میں تنے تنہا ان ساری صفوں کو الٹ دوں گا۔ لیکن امام کہتے ہیں اے علی اکبر حسین سے پانی نہ مانگ، بابا شہادت کا جام لے کے تیرا انتظار کر رہے ہیں، نانا جان جام کوثر لے کے اے علی اکبر تیرا انتظار کر رہے ہیں، اور جب تو ایک بار جام کوثر پی لے گا زندگی بھر تجھے پیاس نہیں لگے گی۔ حضرات محترم یہ تسلی جب باپ نے بیٹے کو دی ہے تو بیٹا پھر ایک دم سے جوان ہو کر، پھر ایک دم سے تر و تازہ ہو کر کربلا کے میدان کی طرف جب تلوار لہراتے ہوئے حضرت علی اکبر آتے ہیں، آنے کے بعد پھر وہی صدا ہے، ارے بھیجو تمہارے اندر کوئی حیثیت رکھتا ہو ایسی جو علی کے شیر سے مقابلہ کر سکے، حسین کے لاڈلے سے مقابلہ کر سکے۔ پھر آپ ایک کے بعد ایک یہ بات کہتے رہے، بھیجو کسی کو۔ حضرات محترم عمرو بن سعد کہتا ہے اور پہلوانوں اپنی پہلوانی کے نعرے لگانے والوں، آپ عمرو بن سعد نے طارق بن شیس نام کا ایک پہلوان وہاں پر موجود تھا، کہا کہ تف ہے تمہاری پہلوانی پر اور افسوس ہے مجھے تمہارے پہلوانی پر کہ تم کہتے ہو میں بڑا پہلوان ہوں۔ ایک نوجوان اپنے مقابلے میں مانگتا رہا لوگوں کو، کوئی نہیں گیا، آیا تمہارے اندر گھس کے حملہ کر کے گیا اور پھر جا کے واپس آیا ہے اور پھر اپنا مد مقابل طلب کر رہا ہے، لیکن کسی میں ہمت نہیں ہے کہ حسین کے شیر سے مقابلہ کر سکے۔ ایک نوجوان 18 سال کا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، تھک چکا ہے، لیکن تمہارے اندر ہمت نہیں ہے۔ طارق بن شیس کو عمرو بن سعد کہتا ہے کہ اگر تو اس نوجوان کا مقابلہ کر کے اس کا سر کاٹ لیتا ہے تو میں تجھے عبید اللہ بن زیاد سے کہہ کر موصل کی حکومت دلوا دوں گا، تو اس کا سر کاٹ کے لے کے آ جا۔ حضرات محترم اب وہ موصل کی حکومت کا لالچ لے کر طارق بن شیس وقت کا پہلوان علی اکبر کے مقابلے کے اندر جب آتا ہے، علی اکبر کا جب وہ سامنا کرنے کے لیے آیا اور آتے ہی جب اس نے نیزے سے وار کیا ہے تو کمال ہنرمندی اور شجاعت سے حسین کے لاڈلے نے اس کے وار کو خالی کیا اور فوراً ایسا دوسرا وار کیا ہے کہ اس کو جہنم میں پہنچا دیا ہے۔ حضرات محترم اس نظارے کو جب عمرو بن طارق نے یعنی اس پہلوان کے بیٹے نے دیکھا ہے تو فوراً باپ کا بدلہ لینے کے لیے چنگھاڑتا ہوا ہاتھی کی طرح وہاں سے چلتا ہے اور حسین کے لاڈلے کے مقابلے کے اندر جب آتا ہے ایک ہی جھٹکے میں حسین کے شیر نے اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اس کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق بھی وہاں پر موجود تھا، وہ بھی باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے آیا، لیکن حسین کے شیر نے اس کو بھی مار گرایا۔ عمرو بن سعد نے کہا او پہلوانوں اگرچہ یہ پیاسے صحیح، او پہلوانوں اگرچہ یہ بھوکے صحیح، او پہلوانوں اگرچہ یہ تھکے ہوئے صحیح، لیکن یہ علی کے شیر ہیں، حسین کے لاڈلے ہیں، ان سے مقابلہ کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ 1000 کی فوج دے کر وہ بھیجتا ہے ایک پہلوان کو کہ جاؤ اس نوجوان کو شہید کرو، تھکا ہوا جسم ہے، زخمی جسم سے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ مقابلہ کرتے ہیں دشمنوں کا، تلوار چلاتے ہیں، لوگوں نے دور سے تیر برسانے شروع کیے، بھالوں سے نیزوں سے حملہ کرنا شروع کیا۔ حسین کا لاڈلا علی کا یہ شیر جب زخمی ہو جاتا ہے اور زمین پر جب آپ تشریف لاتے ہیں یا ابتا اے بابا جان یہ نعرہ لگاتے ہیں، جیسے ہی حسین یہ نعرہ سنتے ہیں دوڑتے ہوئے آئے، آنے کے بعد علی اکبر کو دیکھتے ہیں، علی اکبر کو اپنے گود میں سلاتے ہیں۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا جان بڑی پیاس لگ رہی ہے۔ حسین کہتے ہیں بیٹا نانا تیرا جام شہادت لے کر اور جام کوثر لے کر انتظار کر رہے ہیں۔ حضرات محترم گود کے اندر امام حسین کی گود میں 56 سال 56.5 سال کی عمر ہے میرے امام حسین کی، 18 سوا سال کا کڑیل جوان بیٹا علی اکبر جیسا خوبصورت بیٹا گود کے اندر جان دے دیتا ہے، دم توڑ دیتا ہے۔ باپ ہو تم کلیجے پر ہاتھ رکھو۔ آج اگر جوان بیٹا کسی کا انتقال کرتا ہے تو وہ ایسے ٹیک لگا کر دیوار سے بیٹھ جاتا ہے، جسم بے سدھ ہو جاتا ہے، جیسے روح ہے ہی نہیں ہے، اس کے اندر خون ہے ہی نہیں ہے۔ بتاؤ مجھے یہ حالت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ لیکن یہاں حسین ہے، علی اکبر کی روح جب نکلی ہے، کسی یزیدی نے کہا او حسین ہے طاقت جو جوان بیٹے کی لاش کو دیکھو۔ حسین نے کہا نانا کے گود میں پلا ہوں، دین کی لاش دیکھنے کی طاقت نہیں ہے،
हूँ, बेटों को लुटता हुआ मैं देख सकता हूँ, लेकिन इस्लाम को लुटता हुआ मैं नहीं देख सकता। हज़रात मोहतरम अली अकबर का लाशा लेकर इमाम अली मकाम आते हैं खैमे के अंदर और खैमे में लिटा दिया है। खैमे के अंदर इमाम अली मकाम ने अली अकबर को एक जानिब लिटा दिया है जहाँ पर शुहदा की लाशें रखी हुई हैं। हज़रत मोहतरम हज़रत अब्बास आते हैं, आने के बाद कहते हैं भाईजान अब बच्चों की प्यास मुझसे नहीं देखी जाती, भाईजान अब मुझसे बच्चों की प्यास नहीं देखी जाती, मुझे फरात की तरफ जाने दे ताकि मैं पानी लेकर आऊं और बच्चों को पिलाया जाए। हज़रत मोहतरम हज़रत इमाम हुसैन कहते हैं ए भाई अब्बास अगर तुम चले गए और शहीद हो गए तो फिर मेरा आलम कौन उठाएगा, मुझे तसल्ली कौन देगा, मेरे झंडे को कौन उठाएगा। ए अब्बास तुम आलम बरदार हो। लेकिन अब्बास कहते हैं भाईजान लेकिन अब बच्चों की प्यास मुझसे नहीं देखी जाती है, अली असगर के सूखे होठ, सकीना का बिलखतापन मुझसे अब नहीं देखा जाता है, मुझे जाने दे। हज़रत मोहतरम इमाम हुसैन ने इजाज़त दे दी है। अली का ये शेर जिसे अब्बास अलमबरदार कहा जाता है, घोड़े पर बैठकर फरात की तरफ रुख करते हैं, मशकीज़ा टांग कर जब फरात की तरफ निकलते हैं यजीदियों ने घेरना चाहा, लेकिन हुसैन का ये शेर अली का ये लाडला पढ़ता है फरात की तरफ तो यजीदियों की फौज को चीरता हुआ इनकी समूह से निकलता हुआ फरात के किनारे पहुंच जाता है। 500 आदमी फरात के किनारे खड़े हैं लेकिन हुसैन के शेर को रोक सके ऐसी किसी के अंदर ताकत नहीं है। हज़रत मोहतरम आपने उन सबको मार के भगा दिया और उसके बाद अब्बास अलमबरदार ने वहां से पानी भरा है और पानी भरने के बाद मशकीज़े को टांग लिया और एक चुल्लू पानी में भरा, सोचा कि आओ पी लें, लेकिन याद आया कि नहीं हमारा दीन और मजहब तो ये सिखाता है कि पहले बच्चों को खिला पिला दो फिर खाओ पियो। इमाम अली मकाम के शेर ने हज़रत अब्बास ने उस पानी को वहीं फेंक दिया है और फेंकने के बाद घोड़े पे सवार हो जाते हैं। पानी लेकर हुसैन का शेर अली का लाडला हज़रत अब्बास ये खैमे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यजीदियों के पैरों तले जमीन खिसकने लगी कि हम तो हुसैन के शहजादों से जब वो प्यासे थे तब हम मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, अब जब पानी पहुंच जाएगा तब हम में से कोई एक भी बच के जाने वाला नहीं है। एक नारा ये लगा यजीदियों के दरमियान कि अब्बास के खेमे पहुंचने से पहले मशकीज़े का पानी बहा दो, अब्बास को शहीद कर दो। हज़रत मोहतरम हज़रत अब्बास हैं कि जमा मर्दी से लड़ते हुए खेमे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन पीछे से एक शकी ने ऐसा वार किया है कि अब्बास का बायां बाजू कट जाता है। फौरन आपने मशकीज़े को सीधे हाथ के अंदर ले लिया है और आप अब बढ़ रहे हैं, एक हाथ में मशकीज़ा है और एक हाथ कट चुका है और अब्बास अब खेमे की तरफ बढ़ रहे हैं। इतने में पीछे से किसी ने दूसरे हाथ पर भी वार किया है, आपका दूसरा हाथ भी कट गया। हज़रत मोहतरम आपने अपने मुंह से उस मशकीज़े को पकड़ लिया है और पकड़कर आप खेमे की तरफ बढ़ रहे हैं। पुकारे अब्बास ऐ सकीना मैं पानी लाऊंगा खूब पीना, पुकारे अब्बास ऐ सकीना मैं पानी लाऊंगा खूब पीना, कटे हैं बाजू छिदा है सीना अभी मेरा सर कटा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ज़िक्र शहदाए करबला, ज़िक्र शहदाए करबला। पुकारे अब्बास ऐ सकीना मैं पानी लाऊंगा खूब पीना, कटे हैं बाजू छिदा है सीना अभी मेरा सर कटा नहीं है। हज़रत अब्बास पानी लेकर खैमे की तरफ बढ़ रहे हैं कि चंद थोड़ी ही दूर बचे थे कि चंद छलांग थोड़ा और लगाता कि खैमे के अंदर आप पहुंच जाते, लेकिन इतने में किसी यजीदी ने तीर का निशाना अब्बास पर नहीं बल्कि इस मशकीज़े के ऊपर लगाया है और वो तीर इस मशकीज़े के अंदर से होता हुआ गुजर गया। सारा पानी जमीन के ऊपर बह जाता है, सारा पानी हज़रत अब्बास के मशकीज़े का ज़मीन के ऊपर बह जाता है। हज़रत मोहतरम और लोगों ने फिर तीर और तलवार से हज़रत अब्बास पर हमला करना शुरू कर दिया। आप ज़मीन पर गिर जाते हैं, या अखा अदरिकनी कहकर मदद मांगते हैं, ऐ भाई मेरी मदद कीजिए, ऐ हुसैन मेरी मदद कीजिए। हज़रत मोहतरम इमाम अली मकाम दौड़ कर आते हैं और अपने भाई के लाशे को अपने गोद में लेते हैं। हज़रत मोहतरम जैसे ही इमाम अली मकाम आए, एक नज़र हज़रत अब्बास ने इमाम का दीदार किया है, आपकी रूह कफ़से उनसरी से परवाज़ कर जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब हुसैन का ये भाई भी इस दुनिया से चला गया है। जब हज़रत अब्बास की शहादत हुई तो हुसैन कहते हैं, ऐ अब्बास तेरे जाने से मेरी पीठ टूट गई
ہے, میری ریڑھ کمزور ہو گئی ہے. اے عباس تو ہی تو میرا علمبردار تھا, اے عباس تو ہی تو تھا جو مجھے تسلی دیا کرتا تھا, اے عباس اب تو چلا گیا, میرے ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو گئی ہے. حضرات محترم, حضرت عباس کا لاشا لا کر امام عالی مقام لا کر اپنے خیمے کے اندر رکھتے ہیں. ذرا دیکھو تو صحیح یزیدیوں کا ظلم دیکھو, یزیدیوں کی حالت تو دیکھو. حضرات محترم, مستقبل کا سارا ظلم اور ماضی کا سارا ظلم سمٹ کر کربلا کے اندر آ گیا ہے. آپ کو فرعونی تیور بھی دیکھنے کو کربلا میں ملے گا, آپ کو نمرود کا تیور کفر بھی کربلا میں ملے گا, ابو جہلی تیور بھی تمہیں کربلا میں ملے گا, امیہ کا تیور کفر بھی تمہیں کربلا میں ملے گا, عتبہ کا تیور کفر بھی تمہیں کربلا میں ملے گا. جہاں یہ کفر کا ہر تیور تمہیں کربلا میں ملے گا, وہی صبر و رضا کا ہر تیور تمہیں کربلا کے اندر ملے گا. تمہیں سلیمان کی شوکت بھی کربلا میں ملے گی, داؤد کی شجاعت بھی کربلا میں ملے گی, داؤد کی شجاعت بھی کربلا میں ملے گی, یحییٰ کی معصومیت بھی کربلا میں ملے گی, زکریا کی شہادت بھی کربلا میں ملے گی, موسیٰ جلال بھی تمہیں کربلا میں ملے گا, عیسیٰ جمال بھی تمہیں کربلا میں ملے گا, ابراہیم کی خنجر بھی تمہیں کربلا میں ملے گی, اسماعیل کا ذبح ایثار بھی تمہیں کربلا میں ملے گا, یحییٰ کی معصومیت بھی تمہیں کربلا میں ملے گی, زکریا کی شہادت بھی تمہیں کربلا میں ملے گی, مصطفیٰ کی عظمت و شان بھی تمہیں کربلا میں ملے گی. ان سب کو سمیٹ کر ایک وجود تیار کیا جائے تو کربلا میں ذات حسین جگمگانے لگتی ہے, ذات حسین کربلا کے اندر جگمگانے لگتی ہے. خلیل بھی سرے باغ ارم یہ مان گئے, خلیل بھی سرے باغ ارم یہ مان گئے, وفا شعاروں کے ہیں میر کارواں. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا, ذکر شہدائے کربلا. حضرات محترم, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر موجود ہیں. حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے کے بعد کہتے ہیں بھائی جان مجھے کربلا میں جانے کی اجازت دی جائے. آپ کہتے ہیں نہیں قاسم, تم میرے بڑے بھائی حسن کی نشانی ہو, تم کو کربلا میں نہیں بھیج سکتا. حضرات محترم, پھوپھی جان کے پاس آئے, جانے کے بعد آپ رونے لگتے ہیں تو پھوپھی کہتی ہیں قاسم, حضرت زینب کہتی قاسم کیوں رو رہے ہو؟ کہتی ہیں آج اگر میرے بابا حسن زندہ ہوتے تو مجھ پر کربلا میں شہادت کا دروازہ نہ بند کیا جاتا, مجھے بھی جانے دیا جاتا. یہ کہہ کر آپ رونے لگتے ہیں. اتنے میں آپ کو یاد آیا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ امام قاسم کو ایک تعویذ دیا تھا, اور تعویذ دینے کے بعد کہا تھا بیٹا زندگی میں جب کوئی مشکل گھڑی آ جائے تو اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا. حضرت قاسم کہتے ہیں کہ اس سے بڑی مشکل اور اب زندگی میں کیا آنے والی ہے. آپ نے اپنے ہاتھ کے تعویذ کو کھولا ہے, اور تعویذ کو کھولنے کے بعد اس کے اندر سے پرچی نکال کر جب آپ پڑھتے ہیں تو اس پرچی کے اندر حضرت امام حسن نے یہ لکھا تھا اے میرے بیٹے قاسم, ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک کربلا کے میدان میں میرے حسین کو دنیا شہید کرے گی, میں اس وقت نہیں رہوں گا, مجھے اس بات کا افسوس ہے, لیکن اے قاسم میرے بیٹے, میرے لاڈلے, میرے بہادر حسین کی شہادت سے پہلے تم اپنی جان حسین کے قدموں پر دے کر وفاداری کا ثبوت دینا. آپ نے جب یہ تعویذ کے ورقے کو پڑھا ہے تو چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں اور چچا جان کے پاس لائے, اور لانے کے بعد کہا چچا جان مجھے میرا باپ شہادت کی سند دے کے گیا. چچا جان مجھے میرا باپ شہادت کی سند دے کے گیا ہے. حضرات محترم, اب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو کر اور سج دھج کر شہادت کا دولہا بن کر کربلا کے میدان کے اندر جب آتے ہیں تو آنے کے بعد آپ نے کہا حل من مبارز, ہے تم میں سے کوئی جو میرا مقابلہ کرے. حضرات محترم, عمرو بن سعد کہتا ہے اے لوگوں کوئی اس کا مقابلہ کرو. جب کوئی تیار نہیں ہوتا ہے تو ارزق نامی ایک بہت ہی بڑا مشہور پہلوان آیا ہوا تھا کربلا کے میدان میں. عمرو بن سعد نے کہا اے ارزق جا کے مقابلہ کرو اس نوجوان کا. حضرات محترم, ارزق کہتا ہے میں رستم زمانہ, میری پہلوانی کا شہرہ پوری دنیا کے اندر بچتا ہے, ڈنکا پوری دنیا میں بچتا ہے, میں اس ذرا سے نوجوان کا مقابلہ کرنے جاؤں گا. عمرو بن سعد نے کہا یہ مت بھولنا, اس بچے کی نوجوانی نہ دیکھو, یہ علی کا پوتا ہے, حسن کا بیٹا ہے, حسین کا بھتیجا ہے, فاطمہ کا لال ہے, اسے تم ہلکے میں نہ لینا, اس کا مقابلہ کرو. کہا نہیں, میں اپنی توہین سمجھتا ہوں اس کا مقابلہ
کرنا, اگر تم کہتے ہو تو میں 4 بیٹے اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں, اپنے کسی ایک بیٹے کو بھیج دوں گا, ابھی جا کر وہ اس کا کام تمام کر دے گا. حضرات محترم, حضرت قاسم بن حسن کے مقابلے میں ارزق کا بڑا بیٹا آتا ہے, اور جب مقابلے کے اندر وہ آیا, امام حسن کے بیٹے نے ایک ہی جھٹکے کے اندر اسے زمین پر لیٹا دیا ہے اور اس کو جہنم میں پہنچا دیا ہے. دوسرا بیٹا آیا اور آنے کے بعد آپ پر نیزے کا وار کیا, آپ نے وار کو خالی نکالا ہے اور اپنے نیزے سے اس کے اوپر ایسا حملہ کیا ہے کہ نیزہ آر پار ہو گیا ہے. تیسرا بیٹا اپنے 2 بھائیوں کو جب قتل ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو قاسم بن حسن کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا, اور آنے کے بعد اناب شناب گالیاں کو دینے لگتا ہے. حضرت قاسم بن حسن کہتے ہیں, ہم اہل بیت کے شہزادے, ہم رسول اللہ کے خاندان والے گالیوں کا بدلہ گالیوں سے نہیں دیتے, یہ ہمارے شان کے خلاف ہے. حضرت محترم جب وہ آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھنے کے بعد حضرت قاسم بن حسن پہ وہ وار کرتا ہے, حضرت قاسم بن حسن نے اس کے وار کو خالی جانے دیا اور ایک ہی بار ایسا کیا کہ اس کا جسم کھیرے کی طرح 2 ٹکڑے ہو گیا ہے. اب چوتھا بیٹا بھی, 4 بیٹے یہ پہلوان لے کے آیا تھا اس میدان میں, چوتھے بیٹے کو بھی حضرت قاسم نے مارا ہے. جب 4 بیٹے اس کے مارے گئے تو اب جس قاسم کا مقابلہ کرنے میں یہ پہلوان اپنی توہین سمجھ رہا تھا, یہ پہلوان جس کا مقابلہ کرنے میں اپنی توہین سمجھ رہا تھا, اب بڑھ کے اس قاسم کا مقابلہ کرنے کے لیے آتا ہے. حضرت امام حسین نے کربلا کے تپتے ہوئے ریت پہ سجدہ کیا, اے میرے مالک میرے بیٹے کی لاج رکھنا, یزیدیوں کا سب سے بڑا پہلوان قاسم کے مقابلے میں ہے. حضرت قاسم نے اس کا مقابلہ کیا, جب اس نے وار کیا حضرت قاسم نے اس کے وار کو خالی جانے دیا, پھر اپنا وار کیا, اس نے بھی روک لیا, اس نے وار کیا, آپ نے بھی روک لیا. جب کئی دیر تک یہ دونوں طرف سے وار ہوتے رہے, جب نیزوں سے وار نہ ہو سکے تو اس نے تلوار کو نکالا ہے, جب اس نے تلوار نکالی ہے تو حضرت قاسم بن حسن نے بھی تلوار کو نکال لیا ہے, اور جب وہ تلوار سے آپ پہ حملہ کرنا ہی چاہتا تھا, الحرب خدعۃ کے اصول کے تحت, الحرب خدعۃ یہ اصول ہے جنگ کا, اس کے تحت امام حسن کے اس شعر نے حضرت قاسم نے کہا, اے ارزق میں تو سمجھتا تھا کہ تو بہت بڑا پہلوان ہے, تیری بہادری کے قصے سنے تھے, لیکن تجھ کو تو گھوڑے کی زین کسنا بھی نہیں آتا ہے. اتنا سننے کے بعد جیسے ہی اس نے گردن کو نیچے کیا دیکھنے کے لیے کہ کہاں کمی رہ گئی ہے زین کو کسنے میں, فوراً حضرت قاسم بن حسن نے تلوار کا ایسا وار کیا ہے کہ ارزق کی گردن کو الگ کر دیا ہے. حضرات محترم عمرو بن سعد نے جب دیکھا کہ سب سے بڑا ہمارا پہلوان اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ اس قاسم کے ہاتھوں مارا گیا ہے, تو اس نے سوچا ایک ایک کر کے اگر پہلوان جاتے رہے تو ایک بھی پہلوان یہاں سے کربلا سے واپس نہیں جانے والا ہے. اس نے پھر یہی کہا, سارے لوگ مل کے حملہ کرو. اب لوگوں نے جب مل کے حملہ کیا ہے تو قاسم بن حسن کس کا وار سنبھالتے, کسی کے تلوار کو روکتے ہیں تو کسی کے تیر سے بچتے ہیں تو کسی کے بھالے کو دور کرتے ہیں, لیکن ایک کے بعد ایک تلواریں جب چلنے لگی, ایک کے بعد ایک تیر جب چلنے لگا, حضرت قاسم بن حسن زخموں سے چور ہو کر, زخموں سے نڈھال ہو کر حضرت قاسم بن حسن زمین پہ گر جاتے ہیں, اور زمین پہ جب گرے ہیں, یا اماں اے چچا جان خبر لیجئے, یہ ایک نعرہ حضرت قاسم نے بلند کیا ہے. امام حسین دوڑتے ہوئے کربلا کے میدان میں آتے ہیں, آنے کے بعد فوراً حضرت قاسم کے سر کو اپنی گود کے اندر لیا ہے, ان کے جسم کے مٹی کو آپ صاف کر رہے ہیں, چہرے سے مٹی کو صاف کیا ہے اور ہونٹوں سے مٹی کو صاف کیا ہے. حضرات محترم جیسے ہی آپ نے ان کے چہرے سے, ان کے ہونٹوں سے مٹی کو صاف کیا ہے, قاسم بن حسن نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا, اور جیسے ہی آنکھیں کھولتے ہیں اور اپنے چچا جان کا چہرہ دیکھتے ہیں, حسین کا دیدار کرتے ہیں, بس آپ کی روح پرواز ہو جاتی ہے, آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. شہادت کا جام حسین کے ایک شعر نے اور پی لیا ہے. حضرت قاسم بن حسن کا جنازہ لے کر حضرت امام حسین کربلا کے میدان سے خیمے کے اندر لے کے آتے ہیں اور خیمے کے اندر رکھ دیا ہے. اب ایک ایک کر کے حسین کے سارے شیر شہید ہو چکے ہیں, اب خیمہ خالی ہو چکا ہے. حسین تیاری کرتے ہیں کربلا کے میدان میں جانے کے لیے. حضرات محترم جب امام حسین نے تیاری شروع کی ہے تو آپ کے بیٹے حضرت زین العابدین جو بیمار تھے کربلا کے اندر موجود تھے, وہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں, بابا جان بیٹے کے ہوتے ہوئے باپ کبھی بھی میدان میں لڑنے کے لیے نہیں جائے گا, پہلے بیٹا جائے گا پھر باپ جائے گا. آپ کہتے ہیں نہیں بیٹا, اے علی, آپ کا نام بھی علی تھا, علی الاوسط تھا. آپ فرماتے ہیں بیٹا نہیں,
بیٹا نہیں تم نہیں جاؤ گے، اس لیے کہ تم اگر چلے گئے تو پھر ان عورتوں کا محرم کون ہوگا، ان کو مدینہ لے کے کون جائے گا، سارے مرد تو شہید ہو چکے ہیں، سارے فاطمہ کے گلشن کے پھول سوکھ چکے ہیں، ساری کلیاں مرجھا چکی ہیں، اگر تم بھی شہید ہو جاؤ گے تو پھر ان عورتوں کا محرم کون ہوگا، ان کو لے کے مدینہ واپس کون جائے گا، اور میری نسل کس سے چلے گی، اگر تم شہید ہو گئے تو حسین کا خاندان کس سے چلے گا۔ حضرات محترم، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صبر کی ٹھارس امام زین العابدین کو بتائی ہے، اور بتانے کے بعد آپ کہتے ہیں بیٹا صبر کرو، بیٹا صبر کرو، اور تم میری طرح پوری زندگی صبر پہ قائم رہنا، استقامت کے ساتھ زندگی گزارنا، نبی کی سنتوں پر زندگی گزارنا۔ یہ آخری وصیتیں اور نصیحتیں کرنے کے بعد امام علی مقام آتے ہیں خیمے میں اپنے، اور تیار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے نانا جان کا عمامہ نکالا، حسین نانا جان کا عمامہ باندھتے ہیں، اپنے باپ حضرت مولا علی مشرق کشا رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار ذوالفقار اپنے ہاتھ کے اندر لیتے ہیں، اور آپ اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ کی ڈھال آپ اپنے ہاتھ کے اندر لیتے ہیں حضرات محترم، اور حضرت جعفر کا نیزہ اپنے پاس لیتے ہیں۔ ان سارے ہتھیاروں کو لے کر امام علی مقام تیار ہو رہے ہیں۔ امام علی مقام تیار ہو کر جب کربلا کے میدان کی طرف جانے لگے ہیں، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت گھر لٹانا سر کٹانا، کوئی تم سے سیکھ جائے جان عالم ہو فدا، اے خاندان اہل بیت کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے خاندان اہل بیت۔ حضرات محترم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تیار ہو کر کربلا کے میدان کے اندر آتے ہیں۔ امام حسین جب تیار ہو کر آتے ہیں، آپ نے پھر اتمام حجت کے لیے لوگوں کو پھر یہ بتایا میرے مرتبے کو پہچانو، میری شان کو پہچانو، لیکن یہ یزید، یہ دنیا کے کتے، جہنم کے کتے بننا چاہتے تھے۔ امام علی مقام پر حملہ کر دیا، تیروں کی بارش شروع کر دی۔ امام علی مقام نے بھی تلوار کو چلانا شروع کیا ہے، ان کا مقابلہ کرنا شروع کیا ہے۔ حسین نے بھی پڑھ کے حملہ شروع کیے ہیں۔ ارے وہ یزیدی جو قاسم کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، وہ یزیدی جو علی اکبر کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے، بھلا وہ حسین کا مقابلہ کیا کرتے؟ یہ علی کا شیر، علی کی تلوار لے کر، نانا کا امامہ باندھ کر، حضرت امیر حمزہ کی ڈھال لے کر، حضرت جعفر کا نیزہ لے کر جس سمت بڑھتا ہے اس طرف یزیدی بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سامنے سے کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ حسین پہ حملہ کر سکے۔ پورے دن کئی گھنٹے میرے حسین لڑتے رہے، یزیدیوں کو جہنم میں پہنچاتے رہے، خود بھی زخم کھاتے رہے، انہیں بھی قتل کرتے رہے۔ اور جمعے کا دن تھا، لیکن یہاں پر اب جمعہ کہاں ہے؟ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا، اے یزیدیوں، میں 2 رکعت رب کی بارگاہ میں سجدہ کر لوں، اتنی مہلت تو مجھے دے دو۔ حضرات محترم، یزیدیوں نے یہ مہلت دینے سے بھی انکار کر دیا، لیکن امام علی مقام ہے کہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے اب اپنے نانا کی امت کو نماز کا آخری پیغام دینے کے لیے اپنی تلوار کو روک دیتے ہیں، نیت کو باندھ لیتے ہیں۔ اے لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح کہ جس نماز کے لیے ہم اپنا کام نہیں بند کر سکتے، جس نماز کے لیے ہم اپنی دکانیں بند نہیں کر سکتے، اس نماز کے لیے حسین نے اپنی تلوار کو بند کر دیا ہے، حسین نے اپنے تلوار کو روک دیا ہے۔ حضرات محترم، یزیدیوں کو چاہیے تو یہ تھا کہ حسین کو نماز کے لیے موقع دیتے، لیکن نماز کے لیے موقع دینے کے بجائے انہوں نے اسی موقع کو غنیمت جانا کہ یہ حسین ہے، کئی گھنٹے سے ہم سے لڑ رہا ہے، لیکن ہم اسے شہید نہ کر سکے۔ اگر نماز ہم نے چین سے اس کو پڑھ لینے دی تو پھر یہ تازہ دم ہو کر ہم پر جو حملہ کریں گے تو ہمارے اندر کسی کے اندر تاب نہیں ہوگی۔ یہ حسین ابھی نیت باندھ کر تلوار روک کے کھڑے ہیں، ابھی موقع ہے، اس کو موقع کو غنیمت جان کر اسے گواؤ نہیں بلکہ اسی موقع کو غنیمت جان کر حسین پہ حملہ کر دو۔ اب حسین پر نماز کی حالت میں تیروں کی برسات کر دی گئی ہے، نیزوں سے حملہ کیا جا رہا ہے، تلواریں چل رہی ہیں۔ اتنے زخمی امام حسین ہو گئے کہ گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آتے ہیں، اور آج جب
زمین کے اوپر گرے ہیں، اتنی تکلیف ہے، اتنا درد ہے، اتنے زخم ہیں کہ آپ پھر اٹھ نہیں سکتے ہیں۔ 72 زخم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر لگے تھے۔ حضرات محترم 56.5 سال کی عمر میں 72 زخم کھانے کے بعد حسین جب کربلا کے زمین پر موجود ہیں تو زمین پر گرے ہوئے امام حسین پر بھی سامنے سے حملہ کرنے کی کسی کے اندر جرأت نہیں ہے کہ حسین کی آنکھوں سے آنکھیں ملا سکے۔ لوگ پیچھے سے آتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، نیزہ پیچھے سے چلاتے ہیں، تلوار پیچھے سے چلاتے ہیں، تیر پیچھے سے برساتے ہیں، اور پھر امام عالی مقام کو ایک تیر آ کر اس پیشانی پر لگتا ہے کہ جس پیشانی کو میرے مصطفیٰ چوما کرتے تھے، میرے مصطفیٰ جس پیشانی کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ حضرات محترم خدا کے دشمنوں نے حسین کو تیر و تلوار سے چھلی کر دیا ہے۔ یہ خدا کے دشمن ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا۔ یہ حسین کو سے لڑنے والے، حسین کو زخمی کرنے والے، یہ خدا کے دشمن، ان خدا کے دشمنوں نے حسین کے گلے کو کاٹ دیا ہے۔ کس گلے کو کاٹ دیا؟ جسے مصطفیٰ چوما کرتے تھے، اس گلے کو کاٹ دیا کہ جس گلے سے کبھی علی کے دیے ہوئے نوالے گزرے تھے، اس گلے کو کاٹ دیا کہ جس گلے سے کبھی فاطمہ کا دودھ گزرا تھا، اور اس گلے کو گردن کو کاٹنے کے بعد نیزے پر امام حسین کی گردن کو اٹھا لیتے ہیں، نیزے پر امام حسین کے سر کو بلند کر دیا گیا۔ حضرات محترم جب امام حسین کے سر کو نیزے کے اوپر بلند کیا گیا ہے تو مشیت آواز دے رہی ہے، کربلا کا ایک ایک ذرہ کہہ رہا تھا اے لوگوں تم یہ سمجھ رہے تھے کہ حسین کو قتل کر کے تم حسین کو نیچا کر دو گے، تمہارے رتبے بلند ہو جائیں گے۔ ارے دیکھو حسین کے سر کو دیکھو، آج تم چل رہے ہو، گھوڑوں پر بیٹھے ہو، لیکن اس کے باوجود حسین کا سر نیزے پر بلند ہے، اور وہیں سے اعلان کر رہا ہے کہ جو دین کی خدمت کرے گا، اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کرے گا تو مرنے کے بعد بھی اس کا سر بلند رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم میرے حسین نے اسی نیزے کے اوپر قرآن کی تلاوت کر کے اپنی زندگی کا ثبوت اس دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اور قرآن میرا حسین دنیا والوں کو سمجھا کے جا رہا ہے کہ رب کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ میرا حسین زندگی بھر قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سمجھاتا رہا، اور آج آخری دم نیزے پر جب حسین کے سر کو بلند کیا گیا ہے تو وہیں سے قرآن کی آیتیں سنا کر حسین نے لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ جو جیتے جی حسین کے پاس آ کر قرآن نہ سمجھ سکے، آج حسین نیزے کی نوک پر تمہیں قرآن سمجھا کے جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر امام علی مقام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین کی زندگی تو ذرا دیکھیے، حسین کی زندگی تو ذرا آپ ملاحظہ فرمائیے۔ آج جب کوئی زندگی اور موت کی لڑائی لڑتا ہے اور جب اس کی سانسیں تھوڑی رہ جاتی ہے، لیکن جب تک ڈاکٹر یہ کہتا رہتا ہے کہ یہ زندہ ہے، مریض زندہ ہے، مریض زندہ ہے، ہم مانتے رہتے ہیں یہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے مریض زندہ ہے، لیکن سر کٹنے کے بعد بھی حسین کی زندگی کا ثبوت کوئی انسان نہیں دے رہا ہے، کوئی انسانوں کا سردار نہیں دے رہا ہے، بلکہ خود پروردگار دے رہا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے جو میری راہ میں قتل کر دیے جائیں وہ کبھی مرتے نہیں ہیں بلکہ زندہ رہتے ہیں۔ ہاں ان کی زندگی کا تم کو شعور نہیں ہے۔ حضرات محترم حسین نے بتا دیا، حسین نے بتا دیا کہ دیکھو زندگی قیامت تک کی زندگی کیسے پائی جاتی ہے، اور حسین فاتح کربلا بن کر، حسین فاتح کربلا بن کر نیزے پر اپنے سر کو بلند کروا کے چل رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تم حسین کو فاتح کربلا کہتے ہو، کربلا کا جنگ جیتنے والا کہتے ہو۔ ارے حسین کا تو خاندان ڈوب گیا، حسین کی تو گردن الگ ہو گئی، حسین تو شہید ہو گئے، تم کہتے ہو حسین فاتح کربلا ہے، حسین نے کربلا کی جنگ جیت لی ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں حسین نے کربلا کی جنگ جیت لی ہے، رہی بات شہید ہونا
رہی بات خاندان کے لوگوں کی قربانی دینا، تو یاد رکھنا اس بات پر کبھی جنگ ہوئی ہی نہیں تھی۔ یزیدیوں نے یہ نہیں کہا تھا اے حسین اگر ہم نے تم کو قتل کر دیا تو تم ہار گئے، اور اگر تم نے ہمیں قتل کر دیا تو تم جیت گئے۔ حسین سے یہ نہیں کہا گیا تھا حسین اگر تم اپنے گھر والوں کو بچا کے لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو تم جیت گئے، ہم نے مار دیا تو ہم جیت گئے۔ نہیں، لڑائی تو اس بات کی تھی اے حسین ہم تم سے تمہاری بیعت لے کے رہیں گے۔ حسین نے کہا تھا میں یزید جیسے ناپاک کے ہاتھ پر بیعت کر نہیں سکتا ہوں۔ یزیدیوں نے کہا نہیں، ہم لے کے رہیں گے، ہمارے پاس تیر بہت ہیں، ہمارے پاس تلواریں بہت ہیں، ہمارے پاس بھالے بہت ہیں، ہمارے پاس فوجی بہت ہیں، اے حسین ہم تم سے بیعت لے کے رہیں گے۔ حسین نے کہا آزما لو تم اپنی طاقت کو، میں اپنے اس صبر کو آزماتا ہوں جس کے لیے نبی نے دعائیں کی ہیں، تم اس طاقت کو آزماؤ جو تمہیں یزید نے دے کر بھیجا ہے۔ حضرات محترم، اور یزیدیوں نے اپنی طاقت کو آزما کے دیکھ لیا، علی اصغر کو شہید کیا، حسین نے بیعت نہیں کی، علی اکبر کو شہید کیا، حسین نے بیعت نہیں کی، قاسم بن حسن کو شہید کیا، حسین نے بیعت نہیں کی، عباس کے بازو کٹے، حسین نے بیعت نہیں کی ہے، حتیٰ کہ حسین نے اپنے جسم پر 72 زخم کھائے ہیں لیکن بیعت نہیں کی ہے۔ یزید کی فوجیوں نے ساری طاقت لگا دی، ساری طاقت لگا دی کہ حسین کی بیعت لے لو۔ حسین نے خاندان لٹا دیا، اپنی جان بھی دے دی اور اپنی بات پر اٹل رہے، اور ان کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ حسین کی وہ بیعت لے کے رکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر امام علی مقام، سبحان اللہ سبحان۔ لہٰذا انہوں نے کہا تھا ہم بیعت لے کے رہیں گے۔ حسین نے کہا لگا لو جتنا زور لگا سکتے ہو۔ حسین بیعت نہیں کرنے والا ہے۔ حسین نے سارا کنبہ لٹا کر یہ بتا دیا کہ جیت ایک اس طرح کی بھی ہوتی ہے کہ گردن تو کٹ جاتی ہے لیکن پھر بھی بلند ہوتی ہے۔ جیت ایک اس طرح کی ہوتی ہے کہ خاندان تو لٹ جاتا ہے لیکن خاندان لوٹنے والوں کا نام و نشان بن مٹ جاتا ہے، لیکن خاندان لٹانے والے حسین کا خاندان قیامت تک چلتا رہے گا اور حسین کے نام کے نعرے قیامت تک لگتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ شہدائے کربلا، زندہ باد، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ حضرات محترم، یہ پیغام ہم کو کربلا سے ملا ہے کہ اپنی جان دے کر اگر کبھی اسلام کو بچانا پڑے تو اپنی جان کی قربانی دے دینا، لیکن اسلام کے قانون کو کبھی مٹنے نہ دینا، اسلام کے جھنڈے کو کبھی جھکنے نہ دینا۔ حسین اعظم کے خاندان کا ایک ایک فرد، ایک ایک بچہ ہمیں یہی پیغام دیتا ہے۔ حضرت سکینہ بیٹیوں کو پیغام دیتی ہیں، او بیٹیوں یتیمی کا داغ تو سہ لینا، لیکن اگر باپ کی قربانی اسلام مانگے تو باپ کو قربان کر دینا۔ حضرت شہر بانو یہ کہتی ہیں کہ اگر سہاگ کو دینا پڑے تو سہاگ دے کر بیوگی کی زندگی گزار لینا، لیکن اسلام کے سہاگ کو کبھی نہ اجڑنے دینا۔ حضرت زینب یہ پیغام دیتی ہیں کہ اگر بھائی کو قربان کرنا پڑے تو فاطمہ کے لاڈلے حسین جیسے بھائی کو زینب کربلا کے میدان میں قربان کر رہی ہے۔ کل اگر تمہارا بھائی دے کر اسلام کا جھنڈا اونچا ہو سکتا ہے، اسلام کا قانون بچایا جا سکتا ہے، اسلام کی عزت کو دوبارہ کیا جا سکتا ہے کہ تم اپنے بھائی کو دے کر اسلام کے جھنڈے کو اونچا کر دے۔ یہ پیغام ہمیں ملتا ہے حسین اعظم سے، حسین اعظم کے گھر والوں سے، حسین اعظم کے شہزادوں سے، حسین اعظم کے غلاموں سے، حسین اعظم کے شہسواروں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں کربلا سے یہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب تک زندہ رہیں اسلام کے لیے زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو اسلام کا لایا ہوا کلمہ ہمارے زبان پر رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ تمامی حضرات تشریف رکھیں، ابھی تھوڑی دیر کے لیے گلپوشی کا پروگرام ہوگا، آپ تمامی حضرات تشریف رکھیں، اس کے بعد گلپوشی ہوگی، گلپوشی کے بعد صلاۃ السلام، اس کے بعد فاتحہ خوانی ہوگی، اس کے بعد تبرک، انشاءاللہ پھر آپ آزاد۔ میں مفتی صاحب کا استقبال کرنے کے لیے